جب تک حق تعالی کی صفت باطن کی تجلی ہوتی رہتی ہے، آدمی چھپا ہوا رہتا ہے. ہر ولی اولیاء کاملین چھپے ہوئے رہتے ہیں. جب اللہ کی صفت ظاہر کی تجلی ہونے لگتی ہے تو پھر ان کو ظہور ہو جاتا ہے، پھر کوئی چھپا نہیں سکتا. لیکن یہ شہرت، طلب شہرت کے ساتھ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یکسوئی برباد ہو جاتی ہے. شہرت، طلب شہرت کے ساتھ، طلب شہرت کا علاج کرانا چاہیے، حب جاہ جس کو کہتے ہیں. آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاہ. سب سے آخر میں جو صدیقین کے قلوب سے چیز نکلتی، صالحین کے قلوب سے جو چیز نکلتی وہ حب جاہ ہے. حب جاہ یہی سبب ہے ریا کا. حب جاہ دکھاوے کا سبب بھی یہی ہے. آدمی بات بات میں کچھ اظہار کر دیتا ہے اپنی عبادت کا کہ بھئی وہ ہمیں سفر پہ جانا ہے، بہت طویل سفر ہے، دین کا کام ہے. تو پتہ نہیں کیسے کیسے نفس چکر میں ڈال دیتا ہے ہم لوگوں کو. تو صوفیوں کو شیطان صوفیانہ انداز سے دھوکہ دیتا ہے. کوئی رئیس ہے، دین میں لگ گیا، اس کو اس طرح دھوکہ دے گا کہ بھائی دیکھو میں نے فلاں جگہ یہ کیا، وہ کیا، مسجد بنوائی، وضو خانے بنوائے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک شخص نواب صاحب نے اپنے ملازم سے کہا جب مہمان ان کے گھر آئے کہ اس سراہی سے پانی لے آؤ جو میں دوسرے حج میں لایا تھا. ایک جملے میں ظالم نے 2 حج ضائع کر دیے. فرمایا ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دی. تو یہ سبق لینے کی بات ہے. اس معیار کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اندازہ لگائیں کہ سارے اعمال تو ہم غارت کر دیتے ہیں کہ رات میں تھوڑا جلدی اٹھ گیا تھا، ویسے تو 4 بجے اٹھتا ہوں. وہ کل جو ہے 3 ہی بجے اٹھ گیا. کیا کرنے کے لیے اٹھا یہ نہیں بتا رہا ہے. کیا کرنے کے لیے اٹھایا؟ نائٹ کی بدماشیاں کرنے کے لیے اٹھائے، کیا کرنے کے لیے اٹھایا؟ اس سے بہتر ہے بیچارہ سوتا ہی رہتا، فجر میں اٹھ جاتا. رات بھر جاگتا رہا یا رات بھر عبادت کرتا، فجر کی نماز گول کر دی، جماعت نکل گئی. تو کیا فائدہ کیا بھائی؟ رات بھر جاگ کے، رات بھر سو کے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیتا. عشاء کی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے کوئی تو پوری رات عبادت کا ثواب ملتا ہے. تو تھوڑی سی عبادت کر لیں ہم لوگ، لیکن گناہ نہ کریں، ضرور اللہ کی ولایت مل جائے گی. تھوڑی سی عبادت مطلب فرض، واجب اور سنت موقدہ تو ادا کر لیں اور گناہ نہ کریں. ان اولیاءہ الا المتقون، اللہ کے دوست صرف متقین ہیں، گناہوں سے بچنے والے اللہ کے دوست ہیں. گناہوں سے بچنے والے اللہ کے دوست ہیں. اللہ کی دوستی کا مدار تقوی پر ہے. یہ زبردست دین کی سمجھ ہے، اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے فضل خداوندی سے.